السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ تمام قسم کی تعریف، عبادتیں سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور تمام نبیوں، رسولوں، پیغمبروں پر اللہ رب العالمین کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں، خاص کر کے ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے ہم کو صحیح دین اور صحیح طریقہ، روشن راستہ معلوم ہوا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، ہم سبھی کو معلوم ہے کہ ہم لوگ امام اہل سنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اصول السنہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے۔ آج ہم لوگ ایک اصول پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر ایمان، عقیدہ رکھنے کی توفیق دے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والایمان بالمیزان یوم القیامہ کما جاء یوزن العبد یوم القیامۃ فلا یزن جناح بعوضہ وتوزن اعمال العباد کما جاء فی الاثر والایمان به والتصدیق به والاعراض عمن رد ذلك وترک مجادلته۔ فرماتے ہیں کہ ان عقیدوں میں سے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جن کو چھوڑنے سے اہل سنت والجماعت سے نکل جاتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم ہونے پر ایمان لانا۔ قیامت کے دن میزان قائم ہونے پر ایمان لانا، جیسا کہ حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ یوزن العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن ایک بندے کو تولا جائے گا، ناپا جائے گا، فلا یزین جناح بعوضۃ، تو اس کا وزن جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ سب مچھر نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اور فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہ توزن اعمال العباد، کہ بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے، جیسے کہ اثر میں یعنی حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے۔ اور فرماتے ہیں والایمان به، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، والتصدیق به، اور اس بات کی تصدیق کرنا ضروری ہے، یعنی سچ سمجھنا ہے، والاعراض عن من رد ذلك، اور اس آدمی سے دور رہنا ہے، اعراض کرنا ہے جو میزان کے بارے میں رد کرتا ہے، جو آدمی میزان کے بارے میں رد کرتا ہے، نہیں مانتا ہے، اس سے ہم کو دور رہنا ہے۔ وَتَرْكُ مُجَادَلَتِهِ، اور اس سے بحث مباحثہ مناظرہ کو ترک کر دینا ہے، اس سے بحث مباحثہ کو ترک کر دینا ہے۔ یہ اصول ہے، یہ اصول ہے۔ اس میں جو اہم نقطہ ہے اس اصول کے اندر وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میزان قائم ہوگا۔ میزان بولے تو وزن کرنے کا آلہ، ترازو جس کو کہتے ہیں، میزان وزن کرنے کا آلہ، ترازو جس میں ناپ تول کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین میزان قائم کرے گا، اس میں ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور دیکھیے کیا چیز تولی جائیں گی، کیا چیز تولی جائیں گی اس میں، تو تین باتیں یاد رکھیے۔ ایک تو یہ ہے کہ عمل تولا جائے گا، عمل تولا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب عمل یعنی عمل کرنے والا خود تولا جائے گا، آدمی خود، آدمی ہی تولا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے
کہ صحائف الاعمال، اعمال کے جو رجسٹر اور دفتر ہوں گے اس کو تولا جائے گا۔ تین باتیں ہوں گی تولنے کی، ایک تو انسان کے اعمال تولے جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ خود انسان ہی کو تولا جائے گا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اعمال کے رجسٹر جو ہے وہ تولے جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو لگا دیا ہے، فرشتوں کو لگا دیا ہے۔ بہرحال اس ذہن میں یہ بات رکھیے، یہ سب باتوں کی دلیل آئے گی اور اس کی کچھ وضاحتیں آئے گی۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ اس کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک بہت موٹے، ایک عظیم موٹے آدمی کو، بھاری بھرکم آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا تو اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا وزن جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ دیکھیے آدمی موٹا ہوگا، بھاری بھرکم ہوگا، لہیم و شہیم ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن جو ہے ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اب تصور کریں کہ ایک مچھر اس مچھر کا پر کتنا وزن ہوتا ہے، اتنا بھی اس کا وزن اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہوگا۔ تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں ھذا فیہ دلیل علی ان الاشخاص یوزنون کہ اس میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اشخاص یعنی لوگوں کو بھی تولا جائے گا، اس میں دلیل ہے کہ لوگوں کو بھی تولا جائے گا، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں بھی یہ بات ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی حدیث میں یہ بات ہے۔ دیکھیے یہاں دو حدیث کی طرف اشارہ ہو گئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ حدیث جس میں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن کے بارے میں ذکر آیا ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں پوری حدیث تاکہ اور بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4729 کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لیأتی الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعودۃ وقال اقرؤوا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بھاری بھرکم موٹا تگڑا آدمی آئے گا، لیکن اللہ تعالی کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی وزن اس کا نہیں ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم لوگ اس آیت کو پڑھو، سورہ کہف کی آیت نمبر 105 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا کہ قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہیں کریں گے، کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یاد رکھیے اس کی تفسیر میں جب جائیں گے تو کافر لوگ ہیں، کافر لوگ موٹے تگڑے ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! دیکھیے آدمی کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کفر کی وجہ سے، عصیان کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے ایک حدیث میں وہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو کافر کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے اس بات کو دلیل بنایا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ میزان جو قائم ہوگا قیامت کے دن اس میں آدمی کو بھی تولا جائے گا، آدمی کو بھی تولا جائے گا، یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ اور ایک حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیلو کے درخت میں چڑھ رہے تھے، پیلو کے درخت پر چڑھ رہے تھے۔ وہ جو پیلو بولے تو آپ لوگوں کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو مسواک جو پیلو کا مسواک جو سعودی عرب میں اکثر وہیں سے ادھر سے آتا ہے، تو پیلو کے مسواک کے درخت مسواک توڑنے کے لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چڑھ رہے تھے، اور ان کی پنڈلی جو ہے باریک تھی، پتلی پنڈلی والے تھے،
تو لوگوں نے تعجب کیا اور مسکرا دیے، ہنس دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے ہو، تم لوگ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو پنڈلیاں ہیں، پیر کا ایک حصہ ہے پنڈلی، پیر کا ایک حصہ ہے پنڈلی، تو پنڈلیوں کی باریک ہونے کی وجہ سے ہم لوگ مسکرا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آپ تعجب کریں گے سن کر کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ جَبَلِ أُحُدٍ، کہ یہ جو دونوں پنڈلیاں ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گے۔ سبحان اللہ! آپ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک مومن اور کافر کا وزن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس میں بڑی فضیلت معلوم ہوتی ہے کہ گرچہ ان کی پنڈلیاں پتلی تھیں، باریک تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میزان میں ان کی دونوں پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری ہوں گے۔ اللہ اکبر! احد پہاڑ معمولی بات ہے، احد پہاڑ سے بھی بھاری ہونا، دو پنڈلی، تو کون آدمی اللہ تعالیٰ کی میزان میں بھاری ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو آدمی اللہ کی میزان میں ہلکا ہو جائے تو پھر اس کی خیر نہیں۔ اور یہ جو روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ مسند احمد کے اندر یہ بات ہے، مسند احمد کے اندر یہ بات ہے، یہ روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں تو خود وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پیلو کے درخت چڑھا ہوا تھا اور ہوا چلی تھی تو کپڑا ہٹ گیا، پنڈلی دکھائی دی، پیر کے حصے میں جو پنڈلی ہوتی ہے، پیر کا ایک حصہ ہے، اس میں وہ پیر کے حصے پنڈلی دکھائی دینے لگی، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے، کچھ وہ ہنسنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ کیوں ہنس رہے ہو، اور یہ معاملہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ قسم کھا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اسقل فی المیزان من احد، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میزان میں احد پہاڑ سے بھی زیادہ یہ دونوں پنڈلیاں بھاری ہوں گی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ میزان حقیقت میں ہے، قیامت کے دن قائم کرے گا اللہ تعالیٰ، اور آدمی کو بھی تولے گا۔ اور اس سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اور کافروں کے بارے میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کافر بہت ہلکے ہوں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ ھذا دلیل علی ان الاشخاص، کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ لوگوں کو، اشخاص کو تولا جائے گا۔ وَأَمَّا الْأَعْمَالُ فَلَا خِلَافَ فِيهَا، رہی بات اعمال کے تولے جانے کے بارے میں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، اعمال کو تولا جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اعمال کو میزان میں تولا جائے گا کہ نہیں تولا جائے گا، اس میں کوئی اختلاف نہیں، دو رائے نہیں ہے، اعمال تولے جائیں گے قیامت کے دن، اور اعمال کرنے والے آدمی بھی تولے جائیں گے۔ لیکن کون انکار کرتا ہے؟ اگر کوئی آدمی انکار کر دے رہا ہے میزان کا تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہوگا۔ کون انکار کرتے ہیں؟ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے اوپر تادیر رکھے، ان کے علم سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ فرماتے ہیں کہ المعتزلۃ والجہمیۃ واہل الضلال ينکرون المیزان المحسوس، کہ معتزلہ، جہمیہ اور گمراہ لوگ، اہل ضلال میزان محسوس کیے جانے والے میزان کا انکار کرتے، محسوس کیے جانے والے میزان کا انکار کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں آپ کو ایک لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، محسوس کیے جانے والے میزان۔ دیکھیے، حس ایک چیز ہے، ایک حس ہے اور ایک معنوی چیز ہے۔ حس بولے تو جس چیز کو ہم چھو سکتے ہیں، جس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں، جس چیز کو چکھ سکتے ہیں، جس چیز کو احساس کر سکتے ہیں، وہ چیز حسی ہوا کرتی ہے۔ جس چیز کو چھو سکتے ہیں، جس چیز کو دیکھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، احساس کر سکتے ہیں یا سونگھ سکتے ہیں،
नाक से सूंघ सकते हैं। इसी वजह से कहते हैं हवासे खमसा, हवासे खमसा, 5 चीजों के जरिए से कोई चीज की हकीकत को मालूम करना। तो ऐसी चीज, तो मीजान जो है हिस्सी चीज होगी, यानी दिखाई देगी, वो मीजान दिखाई देगा। तराजू जो अल्लाह ताला कायम करेगा वो तराजू दिखाई देगा। लेकिन अहले जलाल और गुमराह लोगों ने, मुअतज़िला ने, जहमिया ने ये महसूस होने वाले मीजान का इनकार कर दिया, महसूस होने वाले मीजान का इनकार कर दिया और इसको बदल दिया और इसको मीजान को मानवी मीजान समझा। इसी वजह से शेख रबी बिन हादी अल-मदखली हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं कि रद्दुल वज़न अल अदला, कि उन लोगों ने वजन को अदल से बदल दिया, वजन को अदल से बदल दिया। यानी हमारा जो अकीदा है कि अल्लाह ताला वजन करेगा, तराजू कायम करेगा, लेकिन अहले जलाल, मुअतज़िला, जहमिया ने कहा कि नहीं, वो तराजू नहीं होगा, बल्कि तराजू से मुराद वहां अदल है, इंसाफ है। इंसाफ करेगा अल्लाह ताला, इंसाफ करेगा अल्लाह ताला। हम सबको तो मालूम है कि इंसाफ करेगा, हमको क्या मालूम नहीं कि इंसाफ अल्लाह ताला मुनसिफ है, इंसाफ करने वाला है, आदिल है, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। लेकिन जब अल्लाह ताला ने खुद फरमाया है कि हम मीजान कायम करेंगे, तो इसमें रद्द बदल करने की कोई जरूरत नहीं, रद्द बदल करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा, इन लोगों ने क्यों रद्द किया, आगे मैं एक बात बताऊंगा, आगे चल करके बात बताऊंगा। बहरहाल मुअतज़िला ने, जहमिया ने और गुमराह लोगों ने मीजान का इनकार कर दिया, महसूस किए जाने वाले मीजान का इनकार कर दिया, और उन लोगों ने वजन को अदल से बदल दिया और कहा कि तराजू जो कायम होगा वो ऐसे तैसे तराजू नहीं है, वो अदल का तराजू है जिसको देखा वखा नहीं जा सकता है। और कहते हैं कि हादा कौलुल मुअतज़िला वल जहमिया व मन वाफक़हुम मिन अहलिल ज़लाल, कहते हैं कि यही कौल मुअतज़िला, जहमिया और जो भी इनकी मुवाफ़क़त करने वाले गुमराह लोग हैं, इनका कहना है। और ये लोग मीज़ान का इनकार करते हैं, मीज़ान का इनकार करते हैं। और एक अहम बात शेख रबी बिन हादी अल-मदखली हफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, अल मीज़ान लहू किफ़ताने तुज़नु फ़ीहा अल अमाल, कि मीज़ान जो होगा उसके 2 पड़ले होंगे, उसके 2 पड़ले होंगे। इन सब बातों पर हमें ईमान रखने की जरूरत है, इन सब बातों पर ईमान रखने की जरूरत है। शेख फरमाते हैं कि मीजान जो है तराजू के 2 पड़ले होंगे, तराजू के 2 पड़ले होंगे जिसमें आमाल तोले जाएंगे। दुनिया में आप लोगों ने तराजू देखा होगा, आजकल तो ऐसे तराजू आ गए हैं जिसके कोई पड़ले उड़ले नहीं होते हैं। पहले पड़ले होते थे, 2 साइड में, एक साइड में बाट रखा जाता था और एक साइड में सामान रखा जाता था, और आज भी है। तो मीजान जो कायम होगा क़यामत के दिन, उसके 2 पड़ले होंगे और उन दोनों में आमाल तोले जाएंगे, दोनों पड़ले में आमाल तोले जाएंगे। कहते हैं कि ये दलील से साबित है, ये बात दलील से साबित है कि 2 पड़ले होंगे। कहते हैं कि कैसे कहां से साबित है, सिजिल्लात वाली हदीस, जिसको हदीस बेताका कहा जाता है। हदीस बेताका, कुछ अहादीस ऐसी हैं जिन अहादीस के नाम पड़ गया, जैसे हदीस जिब्रील है, हदीस बेताका है। हदीस बेताका आपको अभी बात समझ में आएगी। नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दिया है कि एक आदमी क़यामत के दिन लाया जाएगा जिसके 99 दफ्तर होंगे, रजिस्टर होंगे, 99, एक कम सौ रजिस्टर, पूरे गुनाहों से भरा हुआ, पूरे गुनाहों से भरा हुआ। और शेख फरमाते हैं कि आसमान और जमीन भरा हुआ रहेगा, इतने गुनाह उसके अंदर रहेंगे। लेकिन उससे कहा जाएगा हल लका अमल, क्या तुम्हारे पास कोई अमल है, हल लका मिन खैर, क्या तुम्हारे पास खैर है, हल लका मिन अमल, क्या तुम्हारे पास अमल है। वो बंदा कहेगा ला या रब्बी, मेरे पास कोई अमल नहीं, कोई खैर नहीं। अल्लाह ताला फरमाएगा बल लका इंदना हसना, हमारे पास तुम्हारा एक नेकी है, एक नेकी, एक हसना है तुम्हारा हमारे पास, और आज किसी पर जुल्म नहीं होगा, तुम्हारा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। बस क्या होगा, फतूज़अ ला इलाहा इल्लल्लाहु फी किफ़तिन, उसके पास क्या रहेगा, एक पर्ची निकाली जाएगी, एक बेताका होगा, कार्ड होगा, पर्ची होगी जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होगा। इस पर्ची को, ला इलाहा इल्लल्लाह जो लिखा रहेगा, इस पर्ची को एक किफ़ा में, एक पड़ले में रखा जाएगा। वतूज़अ हादिहि सिजिल्लात, और ये जो 99 रजिस्टर हैं उनको एक पड़ले में रखा जाएगा।
تو کیا ہوگا؟ یہ لا الہ الا اللہ جو والا پرلا ہوگا یہی بھاری ہو جائے گا، یہی بھاری ہو جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یسقلو مع اسم اللہ شیء، اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ لا الہ الا اللہ میں اللہ کا نام توحید ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ آپ سمجھیں، غور کریں کہ ایک پڑھلے میں 99 رجسٹر ہیں۔ یہ جو ہے اس حدیث کی تفصیل اگر آپ پڑھ لیں گے تو تھوڑا بہتر ہوگا۔ حدیث میں جو بات حدیث ہے، سنن ترمذی میں یہ روایت ہے، سنن ترمذی کے اندر یہ روایت اس طریقے سے ہے، حدیث نمبر 2630 پر 9 میں یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، کہ یقیناً اللہ رب العالمین میری امت میں سے ایک آدمی کو تمام لوگوں کے سامنے بلائے گا، تمام لوگوں کے سامنے اللہ رب العالمین بلائے گا، اور فَيَنْشُرْ عَلَيْهِ 99 سِجِلًا كُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، اور اس کے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، ایک کم 100 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، اور چھوٹے چھوٹے کاپی نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حد نگاہ جتنا دور ہم دیکھ سکتے ہیں، جتنا دور نگاہیں جاتی ہیں اتنا بڑا بڑا رجسٹر، اور ایک کم 100 رجسٹر اس کے ہوں گے۔ ثم تو کٹ گیا تھا، تو بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کیا تم ان چیزوں کو انکار کرتے ہو؟ ان چیزوں کو انکار کرتے ہو؟ کیا میرے فرشتے نے ظلم کر دیا ہے؟ ہمارے محافظ تم پر ظلم کر دیے ہیں؟ یہ 99 رجسٹر جو تمہارے بھرے ہوئے ہیں، کیا ہمارے فرشتے تم پر ظلم کیے ہیں؟ تو بندہ کہے گا لا یا ربی، نہیں اے میرے رب، ظلم نہیں ہوا ہے مجھ پر ظلم نہیں ہوا ہے۔ وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا فلکا عذر، کیا تمہارے پاس کوئی عذر ہے، بہانہ ہے، کوئی بہانہ عذر ہے؟ وہ کہے گا لا یا ربی، میرے پاس کوئی بہانہ کوئی عذر نہیں ہے، میں نے یہ غلطی کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ اقرار کروائے گا، اور بندہ اقرار کرے گا کیونکہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہوگا، کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا کہ بلا ان لک عند حسنہ، بلکہ تمہارے لیے ہمارے پاس ایک نیکی ہے۔ فَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمِ، تم پر کسی قسم کا آج ظلم نہیں ہوگا۔ فَتَخْرُجُ بِطَاقَةً فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پھر اس کے لیے ایک بطاقہ کارڈ نکالا جائے گا، تو اس میں لکھا رہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول، اس میں لکھا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم اپنے میزان کے پاس جا کر کے حاضر رہنا، تم اپنے میزان کے پاس جا کر کے حاضر رہو۔ تو بندہ کیا کہے گا؟ سبحان اللہ، وہ بندہ کہے گا یا ربی ما هذه البطاقۃ ما هذه السجلات، اے میرے رب یہ بطاقہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے ان 99 رجسٹر کے سامنے کیا حیثیت ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العالمین کہے گا انک لا تظلم، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ پھر سجلات کو، جو رجسٹر ہے 99 رجسٹر کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، پھر لا الہ الا اللہ والے کاغذ کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، تو پھر وہ لا الہ الا اللہ والے پلڑا ہی بھاری پڑ جائے گا۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یسقلوا مع اسم اللہ شیء، اللہ تعالیٰ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی، کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ تو کہنے کا مطلب ہے میرے بھائی اور بزرگوں دوستو، توحید بہت بھاری چیز ہے، توحید بہت بھاری چیز ہے، اور توحید جس کے پاس نہیں ہے وہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پڑلے دو ہوں گے، اسی وجہ سے اس حدیث کو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے بیان کیا، اسی بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میزان میں دو پڑلے ہوں گے، میزان میں دو پڑلے ہوں گے۔ ایک حدیث میں اور بیان ہوا ہے کہ لو وضعت السماوات السبع ومن فیہن والارضین السبع ومن فیہن فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ لمالت بہن لا الہ الا اللہ،
سبحان اللہ، کیا حدیث ہے یہ، مسند احمد کی روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساتوں آسمان اور جو کچھ بھی آسمان میں ہے، ساتوں آسمان اور جو کچھ بھی ساتوں آسمان میں ہے، اور ساتوں زمین اور جو کچھ بھی ساتوں زمین کے اندر ہے، سب کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے گا، اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے گا، تو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ والا پڑھنا ہی بھاری ہوگا، لا الہ الا اللہ والا پڑھنا ہی بھاری ہوگا۔ اللہ اکبر! آپ غور کر رہے ہیں بات میں کہ ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کے اندر کیا کیا چیزیں، معمولی سی ایک ستارہ کتنا بڑا ہے، آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ ستاروں کی حجم اور ستاروں کی بڑائی، کتنا بڑا بڑا ستارہ ہے، اس کے اندر گلیکسی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، ملکی وے اور کون کون سے وے ہے، اور اتنے ستارے ہیں، سیارے ہیں، اور یہ سب بھی آسمان میں ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالی ایک پلے میں لا الہ الا اللہ کو رکھے گا تو لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جائے گا، لا الہ الا اللہ بھاری پڑ جائے گا۔ اس حدیث میں بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ میزان کے دو پلے ہوں گے، میزان کے دو پلے ہوں گے، اس سے بھی معلوم ہو رہی ہے۔ اور ایک چیز بہت اہم نقطہ میں اشارہ کر دینا چاہوں گا کہ اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہے، اشارتاً میں کہہ دے رہا ہوں کہ آسمان ساتھ ہیں اور زمین بھی ساتھ ہیں، اور آسمان اور زمین کے اندر مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اہم نقطہ جو یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ ساتوں آسمان اور جو کچھ بھی آسمان میں ہے، ساتوں زمین اور جو کچھ بھی ہے، ایک پلے میں رکھا جائے گا تو میزان کتنا بڑا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ میزان کتنا بڑا ہوگا؟ کوئی بھی چیز اور کوئی بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میزان اتنا چھوٹا ہوگا، اس میں اعمال اور لوگوں کو کیسے تولے جائیں گے۔ اب تصور کیجئے کہ ساتوں آسمان، اور یہ حدیث صحیح ہے مسند احمد کے اندر، احمد شاکر نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے کہ اب غور کریں کہ ساتوں آسمان اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے، اور ساتوں زمین، ساتوں آسمان بھی اور ساتوں زمین بھی اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، ایک پلے میں آ جانا معمولی بات ہے کہ میزان کتنا بڑا ہوگا اور کتنی چیزوں کو وہ تول سکتا ہے۔ تو یہ ان سب باتوں میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس میں شک شبہ نہیں ہونا چاہیے، اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا نا کہ الایمان بہ، اس پر ایمان لانا پڑے گا، والتصدیق بہ، اس کی تصدیق کرنا پڑے گا، اس کو سچ سمجھنا پڑے گا۔ عقل میں ہمارے دماغ میں بات گھسے نہ گھسے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ سچ ہوا کرتی ہیں، صحیح ہیں۔ اچھا، قرآن مجید میں کیا یہ بات ہے؟ حدیث سے تو بات ثابت ہو گئی، تو شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں الشاہد ان المیزان ثابت، شاہد بات یہ ہے کہ محل استشہاد یہ ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میزان ثابت ہے۔ کہاں ثابت ہے؟ فی الکتاب، قرآن مجید میں، والسنہ، اور سنت رسول میں۔ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ سورۃ الانبیاء، سورہ الانبیاء 21ویں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 40 پر ساتھ میں دیکھیں گے تو ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کی اس آیت میں کہ قیامت کے دن ہم میزان قائم کریں گے، انصاف کا میزان قائم کریں گے، پھر کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا ہم اسے لا کر حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے، ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہم میزان قائم کریں گے قیامت کے دن، اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، تو اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اور جو معتزلہ کہتے ہیں، یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، معتزلہ نے کیا کہا کہ میزان سے مراد عدل ہے، تو شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے العقیدۃ الواسطیہ کی شرح میں جواب دیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا کہ میزان سے مراد عدل ہے،
تو میزان سے بہتر تو لفظ عدل ہے. اللہ تعالیٰ لفظ عدل ہی استعمال کرتا, لفظ عدل ہی استعمال کرتا. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ کی جگہ العدل استعمال کرتا, لیکن اللہ تعالیٰ نے میزان کا لفظ استعمال کیا, تو اس سے خود ان کا رد ہو جا رہا ہے. کون سی چیز بدل رہی ہے, کیوں بدل رہے ہو تم اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو, اللہ تعالیٰ نے جس بات کو ثابت کیا ہے وہ لوگ بدل دے رہے ہیں. یہی بدعتی لوگوں کی بہت بڑی پہچان ہوتی ہے. عقل میں بات نہیں آئی تو قرآن حدیث کو بدل دیتے, قرآن کے پیچھے جانا چاہیے, قرآن مجید کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے. تو بہرحال قرآن مجید میں یہ بات ہے. اور شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ نے اور ایک آیت کو پیش کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ, کہ جس کا پڑلا ہلکا ہوگا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نقصان میں ہوں گے اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے, ہمارے پڑلے کو بھاری کر دے توحید کی بدولت. اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو وزنی بنا دے, جو کچھ بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اس کو اللہ تعالیٰ وزن کر دے توحید کی وجہ سے, اور ہم پر رحم فرما, ہمارے پڑلے کو بھاری فرما دے. اللہ تعالیٰ نے سورہ القاریہ میں فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, کہ رہی بات اس آدمی کی جس کا پڑلا بھاری ہوگا وہ آرام کی زندگی میں ہوگا. فی عیشۃ راضیہ, وہ راضی ہونے والی زندگی میں ہوگا, عیش کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, لیکن جس کا پڑلا ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ ہاویہ, تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, کیا تم جانتے ہو کہ ہاویہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ آگ ہے, ہاویہ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, وہ انگار والی آگ ہے. تو اس طریقے سے وہ تیز تند آگ ہے, اللہ تعالیٰ ہاویہ میں ڈال دے گا, جہنم میں ڈال دے گا جس کا پڑلا ہلکا ہوگا. اسی وجہ سے ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کون سے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہمارے میزان بھاری ہو سکتے ہیں. یاد رکھیے توحید اگر نہیں ہے تو وہاں توحید نہیں ہے تو پڑلا کا بھاری ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا, کیونکہ اعمال قبول ہی نہیں ہوتے. اعمال قبول ہی نہیں ہوتے جس کے پاس توحید نہیں ہے. جو بندہ شرک کر رہا ہے اور دین سے دور ہے, شرک میں ڈوبا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی وزن نہیں ہے, کوئی وزن نہیں ہے. انشاءاللہ پھر آگے بات آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے, اور میزان پر ایمان رکھنے کی توفیق دے, اس کی تصدیق کرنے کی توفیق دے, اور ہر قسم کے گمراہی سے, بدعات اور خرافات سے بچے رہنے کی توفیق دے, اور ہمارے پڑلے کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھاری کر دینا, ہمیں ان لوگوں میں شمار نہ فرمانا جن لوگوں کا پڑلا ہلکا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.